بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک انتہائی اہم قیمتی معلوماتی لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے لیکچر میں نے وہ سوالات سلیکٹ کیے ہیں جن کے جوابات کا یاد رکھنا ہر حال میں آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی امتحان میں کسی بھی انٹرویو میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ ظاہری طور پہ بڑے آسان سوال آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن اگر ان کے ساتھ دوسرے آپشن ملا دیے جائیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے آج میں نے وہ سوال سلیکٹ کیے ہیں۔ چنانچہ پہلا سوال ہے، معاہدہ حلف الفضول کب طے پایا؟ تو اس کا درست جواب ہے، یہ معاہدہ 590 عیسوی میں طے پایا۔ اس معاہدے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تب بھی میں ان کو قبول نہ کرتا۔ اسی معاہدے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس جیسے معاہدے کے لیے مجھے دوبارہ بلایا جائے تو میں تب بھی اس میں جاؤں گا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، نزول قرآن کا آغاز کب ہوا؟ تو نزول قرآن کا آغاز 610 عیسوی میں ہوا۔ یہ عیسوی کے لحاظ سے 610 عیسوی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اگر آپ سے سوال میں پوچھا جائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کب مسلمان ہوئے تو اس کا جواب بھی 610 ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کب مسلمان ہوئے، اس کا جواب بھی 610۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کب مسلمان ہوئیں، اس کا جواب بھی 610۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 600 عیسوی میں پیدا ہوئے، اس لحاظ سے قبول اسلام کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال بنتی ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے، کوہ صفا کا وعظ اور اعلانیہ دعوت حق کب شروع ہوئی؟ تو اس کا درست جواب ہے 614 عیسوی میں۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ کا جو حکم ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ اگلا سوال ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 616 عیسوی، اور نبوی کے لحاظ سے یہ 6 نبوی ہے۔ نبوت کے 6 سال آپ دونوں مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن پہلے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن بعد مسلمان ہوئے۔ اگلا سوال ہے، ہجرت مدینہ کے لیے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کب ہوئی؟ تو ہجرت مدینہ کے لیے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی 622 عیسوی میں ہوئی ہے۔ 620 عیسوی میں عقبہ اولیٰ ہے اور 622 عیسوی میں مکہ سے روانگی ہے، مسجد قباء میں آمد ہے، اور 624 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے۔ اگلا سوال، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ میزبان رسول ہیں، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ماہ قیام کیا؟ تو درست جواب ہے 7 ماہ۔ اگلا سوال ہے، حبل کس کا مخصوص خدا تھا؟ تو قریش کا مخصوص خدا جو کعبہ کی چھت پر نصب تھا، جو سب سے بڑا بت تھا، وہ حبل تھا۔ اگلا سوال ہے، مکہ، مدینہ اور طائف کہاں کے مرکزی شہر تھے؟ تو درست شہر ہیں، تو درست جواب ہے حجاز۔ یہ حجاز کے مرکزی شہر ہیں، اس علاقے کو حجاز کہا جاتا ہے۔
اگلا ہمارا سوال ہے امام دارالہجرت کن کا لقب ہے؟ تو امام دارالہجرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ فقہ مالکی کے بانی ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ اگلا سوال تریپتاکا کن کا مذہبی ادب ہے؟ تو درست جواب ہے تریپتاکا بدھ مت کا مذہبی ادب ہے۔ یہ کتابیں پالی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں اور بدھ مت کے 2 فرقوں میں، ایک ہے ہنایانا اور دوسرا ہے مہایانا۔ ہنایانا کا معنی ہے چھوٹا پہیا اور مہا ویسے بھی بڑے کو کہتے ہیں، مہا بھارت یا مہاویر یا مہاتما بدھ، تو اس کا معنی ہے بڑا پہیا۔ تو یہ تریپتاکا ہنایانا فرقے کی کتابیں ہیں جو پالی زبان کے اندر لکھی گئی ہیں۔ ان کا لفظی معنی ہے 3 ٹوکریاں۔ اگلا ہمارا سوال ہے احکام عشرہ کا تعلق کس مذہب سے ہے؟ تو درست جواب احکام عشرہ کا تعلق یہودیت سے ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے مشہور فرشتوں کی تعداد ہے؟ تو درست جواب مشہور فرشتے 4 ہیں۔ اور اگلا ہمارا سوال ہے روز قیامت حاملین عرش فرشتے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن کتنے فرشتوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہوگا؟ تو درست جواب ہے حاملین عرش فرشتے قیامت کے دن 8 ہوں گے۔ یہ سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ کہ اس دن تمہارے پروردگار کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ ویسے حاملین عرش 4 فرشتے ہیں لیکن اس دن 8 ہوں گے۔ اگلا ہمارا سوال ہے تحلیل سے کیا مراد ہے؟ تو یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، کلمہ پڑھنا۔ مختصر طور پہ اس کو تحلیل کہتے ہیں۔ جس طرح حوقلہ کا معنی ہے لا حول ولا قوہ، اسی طرح تحلیل کا معنی ہے کلمہ پڑھنا۔ جس طرح تلبیہ کا معنی لبیک اللہم لبیک، یہ بعض اوقات لفظ کو مختصر کر دیتے ہیں جو پورے لفظ پر دلالت کرتا ہے، پورے جملے پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح کہ استرجاع ان کا معنی ہے انا للہ پڑھنا۔ اگلا ہمارا سوال ہے حدیث کے مطابق مساجد کیا ہیں؟ تو حدیث کے مطابق مساجد متقی کا گھر ہیں، متقی کا گھر بھی ہیں، اسی طرح اللہ کا گھر بھی حدیث میں آیا ہے، اسی طرح حدیث کے مطابق جنت کے باغات بھی ہیں۔ کتاب خروج کیا ہے؟ تو درست جواب تورات کا ایک حصہ ہے جس کو کتاب خروج کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال یہ کتاب الام کس کی تصنیف ہے؟ تو کتاب الام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی تصنیف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ آپ فقہ شافعی کے بانی ہیں۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا تھا۔ اگلا سوال ہے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد ہے 21۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات 21 ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات 19 ہیں، جبکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک منسوخ آیات 5 ہیں۔ اور مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بچراں کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ میاں والی کا علاقہ ہے، وہاں بچراں یہ وہاں کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کوئی بھی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے حبشہ میں مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے کون گیا؟ تو حبشہ میں مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو یہ لوگ کفار مکہ کی طرف سے، قریش مکہ کی طرف سے نمائندے بن کر وہاں پر گئے تھے اور بڑے قیمتی تحائف لے کر گئے تھے۔ سیرت ابن ہشام میں مذکور ہے وہ جو قیمتی تحائف تھے وہ طائف کے چمڑے تھے۔ اس دور میں چمڑا بہت قیمتی تصور کیا جاتا تھا۔
اگلا ہمارا سوال ہے سجاح جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا تعلق کس مذہب سے تھا؟ تو سجاح کا تعلق عیسائیت سے تھا، سجاح ایک عیسائی عورت تھی۔ اگلا ہمارا سوال ہے فاتح مصر کون ہے؟ تو فاتح مصر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فاتح روم بھی آپ ہی کو کہا جاتا ہے۔ فاتح لیبیا بھی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ اور فاتح ایران، فاتح عراق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ فاتح قنسرین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جبکہ فاتح قیصاریہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ فاتح مصر کے اندر لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے خفیہ تبلیغ کتنے سال جاری رہی؟ تو درست جواب 3 سال۔ اگلا سوال کس اموی خلیفہ نے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلوایا؟ تو اس اموی خلیفہ کا نام ہے سلیمان بن عبد الملک۔ اگلا ہمارا سوال ہے ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا اصل نام تھا عمر بن ہشام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں دعا کی تھی، یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو عزت دے، تو اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اگلا سوال ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے 11 صوبوں میں۔ اگر فارس کے 3 صوبے علیحدہ شمار کیے جائیں تو اس صورت میں کل صوبے 13 بنتے ہیں۔ اگلا سوال ہے دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے وتر میں، دعائے قنوت وتر میں پڑھتے ہیں۔ بظاہر یہ آسان سوال ہے، لیکن بعض اوقات ہم سوال کو یا سوال کے جواب کو نہیں پڑھتے۔ بعض اوقات سوال ہوتا ہے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں لیکن دماغ میں دعائے قنوت ہوتی ہے، ہم وتر لگا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دعائے قنوت وتر میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ قنوت نازلہ صبح کی نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اور دعائے قنوت وتر میں وتر کی تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، جبکہ قنوت نازلہ دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے مصارف زکوٰۃ کس صورت میں بیان ہوئے؟ تو مصارف زکوٰۃ جو 8 ہیں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بیان ہوئے ہیں۔ اگلا سوال یہ جنگ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے؟ جنگ یمامہ میں 70 حفاظ شہید ہوئے۔ حفاظ کے متعلق ہو یا قراء کے متعلق ہو تو جنگ یمامہ میں یہ 70 شہید ہوئے ہیں۔ بعض روایات میں 700 بھی ہے، لیکن راجح قول کے مطابق 70 ہیں۔ اگلا سوال ہے قرآن پاک میں کل کتنے رکوع ہیں؟ تو درست جواب ہے 558۔ بعض جگہوں پر 540 کا قول بھی مذکور ہے، لیکن ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے، خصوصاً جو ملک پاکستان میں تاج کمپنی والی جو قرآن مجید ہے، اس میں 558 رکوع ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے دنیا کی قدیم ترین تہذیب کہاں ہے؟ تو درست جواب دنیا کی قدیم ترین تہذیب مصر میں ہے۔ اگلا سوال ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سی سورت نازل ہوئی؟ سورت فتح نازل ہوئی، اور بیعت رضوان کا ذکر بھی اسی سورت کی آیت نمبر 18 میں ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین۔ اگلا سوال طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کتنے دن رہا؟ تو درست جواب ہے 10 دن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 نبوی کو طائف تشریف لے گئے تبلیغ کی غرض سے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 10 دن قیام کیا۔ اگلا ہمارا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غیر ملکی حکمران کو پہلا خط ارسال کیا؟ تو پہلا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی شاہ حبشہ کو ارسال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط لکھے ہیں ان کے لکھنے کا اعزاز حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ اگلا ہمارا سوال ہے تقوی پر قائم کی گئی اسلام کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو تقوی پر اسلام کی پہلی مسجد مسجد قباء ہے، لمسجد اسس علی التقوی۔
اگلا ہمارا سوال ہے سید الشہداء کن کو کہا جاتا ہے؟ شہداء کا سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حدیث کے مطابق۔ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سید الشہداء کہا جاتا ہے، لیکن زبان نبوت سے جن کو سید الشہداء کہا گیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور زبان نبوت سے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اعزاز ملا وہ ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ کے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگلا سوال، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام یعقوب تھا، والد کا نام ابراہیم تھا۔ 113 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ انتہائی غریب تھے۔ آپ نے سب سے پہلے قاضی القضاء ہونے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے۔ ہارون الرشید کے دور میں آپ قاضی القضاء بنائے گئے، یعنی چیف جسٹس بنائے گئے۔ کتاب الخراج کے مصنف بھی آپ ہیں۔ اگلا سوال ہے کن صحابی کو ذو الشہادتین کہا جاتا ہے؟ تو وہ صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قرآن مجید کی کتابت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت زید بن ثابت کو قرآن مجید لکھنے کا حکم دیا تو سورۃ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، یہ والی آیت حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت کے مطابق سورۃ احزاب کی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ آیت جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی، کہا جاتا ہے یہ آیت بھی حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ تو آپ جمع کر سکتے ہیں کہ دونوں آیتیں انہی سے ملی ہیں۔ ام المساکین کن کا لقب ہے؟ تو ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ یہ ام المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 3 ماہ گزارے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھی ہے۔ آج کا ہمارا آخری سوال ہے دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین کسے کہا جاتا ہے؟ تو دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین میثاق مدینہ کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ طلباء غلطی کرتے ہیں، کوئی صلح حدیبیہ لکھتا ہے، کوئی حجۃ الوداع لکھ دیتا ہے، کوئی اس جگہ پہ اقوام متحدہ کا چارٹر لکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیے پہلا جو دستور ہے تحریری طور پہ یا جو سب سے پہلا آئین ہے وہ میثاق مدینہ ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ پاک اس لیکچر کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔